بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدی للناس چینل کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینے سے مکہ تشریف لے آئیں گے۔ اہل مکہ کی ایک جماعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ سے بیعت کرے گی، حالانکہ آپ اس منصبی امامت پر راضی نہ ہوں گے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال کی ہوگی۔ ان حالات میں ماوراء النہر سے ایک شخص حارث حراس نامی اہل اسلام کی مدد کے لیے ایک لشکر بھیجے گا، جس کا مقدمہ منصور کے زیر کماں ہوگا۔ یہ لشکر راستہ ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بددینیوں کا صفایا کرے گا۔ ظالم سفیان اپنا لشکر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بھیجے گا، جو شکست کھائے گا۔ اس کے بعد خود سفیان لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے گا اور مقام بیضا میں مکہ و مدینہ کے درمیان لشکر سمیت زمین میں دھس جائے گا۔ صرف ایک شخص بچے گا جو امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر دے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اس کرامت کی خبر دور دور تک پہنچ جائے گی۔ شام کے ابدال اور عراق کے اوتاد آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ فوج مدینہ کے علاوہ باقی عرب و یمن کے لوگ بکثرت آپ کے ساتھ لشکر میں داخل ہو جائیں گے۔ افواج اسلام کی خبر سن کر نصارہ بھی ممالک روم وغیرہ سے لشکر جرار لے کر شام میں جمع ہو جائیں گے۔ لشکر کفار میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سوار ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ سے بغرض زیارت مدینہ منورہ جائیں گے اور وہاں سے ملک شام پہنچ جائیں گے۔ حلب یا دمشق کے نواح میں لشکر کفار سے مقابلہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا تہائی حصہ بھاگ جائے گا، جن کی موت کفر پر ہوگی، اور ایک تہائی شہادت سے مشرف ہوگا اور باقی تہائی فتح پائے گا۔ دوسرے روز امام مہدی علیہ السلام نصارہ کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت عہد کرے گی کہ بغیر فتح پائے شہید ہوئے میدان سے واپس نہ آئیں گے۔ یہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز پھر ایک جماعت یہی عہد کرے گی اور جام شہادت نوش کرے گی۔ اسی طرح تیسرے دن بھی فوجیں اسی طرح شہید ہوں گی۔ چوتھے روز بقیہ اہل اسلام کفار پر فتح پائیں گے، مگر اس سے کسی کو خوشی نہ ہوگی، کیونکہ اس لڑائی میں بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جن میں 1% ایک بچہ ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام نظم و نسق میں مشغول ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پھر ایک سخت لڑائی کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔